بھی نیم حکیم ہوں۔ جیسے کہ ہم سبھی پاکستانی ہیں، نیم حکیم خطرہ جان۔ اور سائم آصف لکھتے ہیں، ظلم کرتی ہیں تیری یادیں مجھ پر قسم سے، سو جاؤں تو اٹھا دیتی ہیں، جاگ جاؤں تو رلا دیتی ہیں۔ تبارک شاہ ہے ہمارے ساتھ اور کہتے ہیں واہ جی واہ، بہت شکریہ پسندیدگی کا۔ جی ہاں تبارک شاہ ادھر لائیو، کیونکہ یہاں پر ایلیجبل ہوا ہے ہمارے چینل کے لیے لائیو کا بٹن، تو آج ہم نے یہاں سے ہی آغاز کیا۔ اور چودھری عمر، جی ہاں آج کی ٹھیک ہے، اللہ پاک آسانیاں فرمائے آپ کے لیے۔ جی بہت شکریہ دعاؤں کے لیے تبارک شاہ۔ چودھری عمر لکھتے ہیں، میں تیرا کچھ بھی نہیں ہوں مگر اتنا تو بتا، دیکھ کے مجھ کو تیرے ذہن میں آتا کیا ہے۔ خوبصورت انتخاب۔ اور یہ اپنی بک کو ہم واپس اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں، اس چھوٹے سے کیوٹ سے ٹیڈی کے پاس۔ سیدہ علیشہ کی حال ہی میں لکھی گئی خوبصورت سی نظم کو شامل کرتے ہیں۔ یہ نظم میرے اسی چینل پر ویڈیو کی صورت میں موجود ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو وہاں بھی سن سکتے ہیں۔ نظم کا عنوان دسمبر ہے۔ دسمبر جو بیت گیا، مگر دسمبر پھر بھی دسمبر ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں سب سے خاص دسمبر ہی رہتا ہے۔ دسمبر پر لکھی گئی یہ خوبصورت سی نظم ہے، اور اس نظم کو اچھی خاصی پذیرائی اس چینل پر ملی ہے، اور امید کرتی ہیں کہ سیدہ علیشہ آگے بھی خوبصورت لکھتی رہیں گی، اور خوبصورتی سے ان کی ہم نظموں کو، شاعری کو شامل کرتے رہیں گے۔ دسمبر کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ یوں کہتی ہیں موصوفہ، دسمبر دسمبر تم کیوں جلتے ہو میری باہوں میں تکیے سے، ارے پگلے بھروں کیسے میں تم کو اپنی باہوں میں، یہاں پر میری باہوں میں کسے پھر ہوش رہتا ہے، میری باہوں میں آ کر تم بھی جانا ڈگمگاؤ گے، برف باری کے موسم میں پہاڑوں کو جلاؤ گے، سحر انگیزیاں یوں تو بھری ہیں تم میں بھی جانا، کرو گے مجھ کو بھی پاگل تم اپنی خنک سانسوں کے مہکتے سے الاؤ سے، جلے گی روح بھی میری برف کی چاندی کی چادر سے، نہیں ہوگا کوئی نقصان اگرچہ تیری چاہت سے، مگر ہاں میری روح پہ برف کی چاندی کی چادر سے کچھ ایسے زخم ابھریں گے جو میرے دل بدن ماتھے پہ کالے داغ چھوڑیں گے، بھروں کیسے کہو پگلے میں تم کو اپنی باہوں میں۔ اور یہ 15 منٹس ہونے والے ہیں۔ یہ آج کی ٹیسٹڈ لائیو تھی ہماری یوٹیوب چینل کی۔ لائیو آ کر اچھا لگا، خیر کچھ پرانے دوستوں نے اور کچھ نئے احباب نے جوائن کیا تھا، بہت اچھا لگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔